ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ آج قربانی کا آخری دن ہے۔ بڑے مبارک دن چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں جو عمل ہم نے کیے ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو قربانیاں کی ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قربانی کا جو مقصد تھا کہ اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا اللہ کی راہ میں، اللہ اسے قبول فرمائے اور پوری زندگی اسی طرح ہمیں اللہ اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کا یہ جذبہ اور قربانی کا یہ مقصد ایسا مقصد ہے کہ اس کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزاریں تو ہمارے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں اور جتنی بھی مشکل مراحل آئیں، اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، تو ہم کبھی بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دریغ محسوس نہیں کریں گے۔ اب قربانی کے یہ ایام بھی ختم ہو جائیں گے، مگر دن چلتے رہتے ہیں، ایام آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ قربانی کے بعد ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کے حکموں اور رسول کے طریقوں کو پورے اپنی زندگی میں لائیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، اللہ کی خشیت دل میں پیدا کریں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر نہ تو آدمی صحیح معنی پر دین پر چل سکتا ہے اور نہ ہی دین کے تقاضوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، کہ اللہ کا خوف اگر دل کے اندر ہوگا تو انسان بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے باز آ جائے۔ اور اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا، آدمی سو رہا ہے، اچانک آنکھ کھلی کہ اللہ سے کچھ لو لگا لے، اللہ سے مانگ لے، رو دھو لے کچھ اللہ کے سامنے، تو فوراً بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو نمازیں قضا ہو جائیں گی، نمازوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو کلمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اسلام کا کلمہ، دین کا کلمہ، ایمان کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایسا ہے جو ہمارے ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو سدھارنے میں پوری تاثیر رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہمارے دل کے اندر پورا جن لوگوں نے اس کلمے کو اپنا شعار بنایا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پر پورے طریقے سے یقین کیا اور جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے جز پر اپنی زندگی بنائی، اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی اور آخرت میں بھی بنائی، اور اللہ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نوازا کہ وہ گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ آج دنیا کا مارا ہوا انسان، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوا انسان اگر اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کی سنے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی غالباً سنا ہوگا۔ ان کے پڑوس میں ایک شمون نامی رہتا تھا، بت پرست تھا، آگ کو پوجتا تھا۔ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اچانک طبیعت خراب ہو گئی، مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی مرض الوفات میں ہے، آپ کو اطلاع ملی تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔
اور پوچھنے لگے کہ شمعون، تم نے اپنی پوری زندگی اس آگ کے حوالے کر دی، پوری عمر تم اس آگ کو پوجتے رہے، اس آگ نے تمہیں کیا دیا؟ اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے، اگر مومن کوئی سچے دل کے ساتھ اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے اس آگ میں ہاتھ ڈال دے تو اللہ اس کے ہاتھ کو بھی کوئی اثر نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے اتنا کہنا تھا کہ آپ اس کی ہمیشہ سے پوجا کرتے آ رہے ہیں، آج آپ اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال کر دکھائیں یا آپ کو جلاتی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیا اور ان کا ہاتھ صحیح سلامت واپس نکل آیا۔ اس بات کا شمعون پر بڑا گہرا اثر ہوا کہ تمہاری جو یہ بات ہے، یہ ایمان، تم جس ایمان کو کہہ رہے ہو، یہ ایمان ہے کیا چیز؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کی وحدانیت لازوال ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، اسے ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اس بات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پانے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے، کیونکہ جو خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہی رسول نے ہمیں بتلایا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا مجھے ایک بات بتلائے، آپ کے دین کے اندر دنیا کی محبت بری چیز ہے، پھر آپ اس کے پیچھے مارے مارے کیوں پھرتے رہتے، حتیٰ کہ چوری اور جھوٹ سے بھی پرہیز نہیں کرتے؟ اور دوسری بات یہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ موت یقینی ہے، پھر اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان کو جو سب سے بڑی نعمت میسر ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی تم اس قدر غفلت میں کیوں ہو؟ کیا یہی تمہارا دین ہے اور یہی تمہارا ایمان ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوگوں کے اعمال اور کردار ہیں، لوگوں کے اعمال اور کردار کی وجہ سے مذہب کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ مذہب اپنی جگہ حق ہے، مذہب اپنی جگہ سچ ہے، دین اپنی جگہ حق اور سچ ہے، اور اسلام اپنی جگہ حق اور سچ ہے۔ لوگوں کے اعمال و کردار کی وجہ سے دین کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ کہنے لگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم ایمان قبول کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ شمعون نے کہا کہ میں 70 سال سے اس آگ کی پوجا کر رہا ہوں، کیا اب بھی میرے اندر یہ امید باقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا کہ بالکل معاف کر دیں گے، تم کلمہ پڑھو دل سے اور ایمان لے آؤ۔ چنانچہ انہیں کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ پڑھا کر وہ مومن ہوئے۔ مومن ہونے کے بعد انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اور جنت میں داخلہ فرما دیں گے، مجھے اس بات کو ایک لیٹر پیڈ پر لکھ کر دو کہ تمہارے کہنے سے میں مومن ہو گیا، اور مومن ہونے کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات سے نوازیں گے۔ انہوں نے ایک لیٹر پیڈ لکھ کر دیا، اور جو کہا کہ بصرہ کے جو عادل لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان سب کے دستخط کرائے جائیں، ان سب کے دستخط کرائے، اور ایک وصیت میری یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کفن دفن بھی میرا خود کریں گے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق تمام اعمال کیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ وصیت نامہ میرے ساتھ ہی قبر میں رکھ دینا۔ ان تمام باتوں پر عمل کیا گیا۔ شمعون کو اسلامی طریقے کے مطابق کفن دیا گیا، نہلایا گیا، دفن کر دیا گیا۔
جب رات ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمدہ قسم کے کپڑوں میں جنت کے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں، جنت کے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم پر شمون کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو اپنے فضل سے معاف فرما دیا، اللہ نے مجھے تو اپنے فضل سے معاف فرما دیا، مجھے تمہارے اس عہد نامے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عہد نامہ آپ واپس لے سکتے ہیں، لے جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کبھی آدمی کو مایوس نہ ہونا چاہیے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تمام اعمال کرنے کے باوجود بھی یوں اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے کہ اللہ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہم کہہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ چنانچہ جب صبح آنکھ کھلی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ عہد نامہ جو لکھا گیا تھا وہ ان کے پاس رکھا ہوا۔ یہ ہے خدا کا کرشمہ، اور یہ ہے خدا کی قدرت اور طاقت کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کسی عہد کی پابند نہیں ہے۔ وہ جب نوازنے پہ آئے تو زمانہ نواز دیتا ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اگر آدمی پوری زندگی کفر کے اندر مبتلا رہا، ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ قربانی کے جو ایام آئے، انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اپنا مال بھی لگا دیا، جان کی بھی قربانی دی، سب کچھ قربان کر دیا، اسی طرح ہر وقت ہمیں اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اسلامی حکموں پر عمل کرنا چاہیے، اس طریقے سے کہ کوئی بھی رکاوٹ آئے مگر اسلام کا کوئی حکم ہم سے نہ چھوٹ نہ پائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر ڈھالیں، ضرورت ہے کہ رسول کی طریقے کو زندگی میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔